کوئی نئی کتاب آ جائے مارکیٹ میں اور مجھے پتہ لگ جائے تو میں اتنی دیر سمجھو بیمار رہتا ہوں جب تک وہ میرے مکتبے میں پہنچ نہیں جاتی۔ اردو ادب کے لیے پھر زیادہ جو شعراء کا کلام ہوتا ہے نا، اس میں بڑی فصیح زبان ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں میں میرا خون بھی شامل ہے۔ میں نے ایک بیٹی کا برقع بنایا ہوا ہے۔ بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ جامعہ سلفیہ میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد محترم قاری عبد الرحیم جلال پوری رحمہ اللہ، وہ رضا آباد میں فیصل آباد میں رہتے تھے، تو وہاں سے بس پر سوار ہو کر جامعہ سلفیہ آتے تھے۔ تو وہ سٹاپ پر جب بس سے اترنے لگے نا، ایک پاؤں ان کا پائیدان پر تھا اور ایک پاؤں زمین پہ بھی رکھا ہی تو بس والے نے بس چلا دی۔ وہ بیچارے وہاں گر گئے، پاؤں ان کا ٹائر کے نیچے آ گیا تو ہڈی ٹوٹ گئی۔ اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے تو چودھری یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ جو جامعہ سلفیہ کے پرنسپل ہیں، تو چودھری صاحب نے طلباء کو جمع کیا اور یہ خبر دی اور ساتھ بتایا کہ خون کی ضرورت ہے تو کچھ طالب علم تیار ہو جاؤ۔ میں بھی چلا گیا، میرے ساتھ ایک بھائی رفیق نام ہے ان کا، بوپڑا کلاں، یہ گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کے تھے۔ تو اکٹھے ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ہم دونوں کا نمبر خون کا گروپ مل گیا، بی پازیٹیو تھا۔ خون دیا ہم نے شیخ کو۔ تو واپس جب جامعہ سلفیہ آئے تو چودھری یاسین ظفر صاحب نے ہمیں 500 روپیہ دیا کہ بیٹا آپ نے خون دیا ہے تو کمزوری ہو جاتی، کوئی فروٹ وغیرہ لے کر یا جوس پی لینا۔ تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اس وقت سپاہی صحابہ کے بڑے معروف آدمی تھے، بڑے اچھے ان کے یہاں خطیب تھے، تو ان سے بھی کچھ الیک سلیک تھی۔ تو میں ان کو ملنے گیا تو ان دنوں وہ پھر خمینی کی کئی کتب کے حوالے دیا کرتے تھے، جن میں ایک الحکومت الاسلامیہ تھی۔ تو ایران سے کتابیں وہ آتی تھیں، پاکستان سے عام طور پر نہیں مل رہی تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں یہ جو کتابیں چند ایک مجھے چاہیے تو مل سکتی ہیں؟ کہتے بیٹا مل جائیں گی۔ تو میں نے 500 روپیہ ان کو دیا، میں نے کہا یہ حضرت رکھیں تو مجھے اس کی کتابیں منگوا دیں۔ تو اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں میں میرا خون بھی شامل ہے۔ تو یہ مجھے کتابوں کے ساتھ بڑی دلچسپی اور جنون کی حد تک کتاب سے محبت ہے۔ کتابیں حاصل کرنے کے لیے تو میں نے بہت سفر کیے ہیں۔ ایک دفعہ میں نخبۃ الفکر جو اصول حدیث کی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو کوئی شروحات بھی ساتھ ساتھ دیکھتا تھا۔ تو ایک کتاب میں نے بہجت النظر علامہ ابوالحسن سندھی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اس کا حوالہ پڑھا، تو میں نے اصل کتاب کی تلاش شروع کر دی کہ پوری کتاب کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں فوائد نظر آتے ہیں۔ پھر میں اس ایک کتاب کے اصول کے لیے کم از کم 3 مرتبہ جو ہے وہ میں پشاور گیا ہوں، قصہ خانی بازار، جیلم سے چھٹی جس دن ہونی میں نے پشاور چلے جانا۔ تو تینوں سفروں میں میں خالی ہاتھ واپس لوٹا، کہیں سے وہ کتاب نہ ملے۔ پھر ایک دن بائی چانس میں پشاور گیا تو قصہ خانی بازار چلا گیا، تو ایک خان صاحب دکان کا دروازہ کھول کے گیٹ دروازے کے پاس ہی پرانی کتابوں کا ڈھیر لگائے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا تو کہتے ہیں یہ فروخت کرنے کے لیے ہے۔ تو میں پھر بیٹھ گیا اور کھنگالنی شروع کر دی۔ تو بڑے سائز کی وہ گتے کی جلد تھی اور اس کے اوپر سفید کپڑا مٹیالے رنگ کا ہو چکا تھا، وہ جلد پہ چڑھا ہوا۔ میں نے کھولا تو وہ بہجت النظر علامہ سندھی کی، تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سارے سفروں کی تھکاوٹیں اور اخراجات جتنے میں نے کیے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنے میں نے سفر کر کے اس کتاب کو حاصل کیا، تو اس کے بعد مجھے دلی طور پر سکون ہوا کہ مجھے جس کتاب کی یا جس گوہر نایاب کی تلاش تھی وہ اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا۔ الحمدللہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں جو طبع ہوئی ہیں وہ 31 ہیں، اور بہت ساری وہ ہیں جو تو وقتی طور پہ لوگوں کے اعتراضات، سوالوں کے جواب تھے، کچھ وہ ہیں جو طبع ہو رہی ہیں۔ بہت ساری کتب ہیں جن پر تقاریض میں نے لکھی ہیں، وہ مجھے بھی یاد نہیں ہیں۔ تو تحقیق شدہ بھی کتابیں میری الحمدللہ کافی ہیں۔ مشہور کتابوں میں آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں 3 جلدوں میں، آپ کے احکام و مسائل 2 جلدوں میں، تفہیم دین جو ہے 1 جلد میں، مقالات ربانیہ 1 جلد میں ہے، تو اسی طرح مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط وہ 1 جلد میں ہے، توحید پر ایک کتاب تھی وہ 1 جلد میں ہے،
اسی طرح پردے کی شرعی حیثیت پر ایک کتاب لکھی تھی، اور چھوٹے چھوٹے مقالات ہیں مختلف مضامین کے اوپر، رسائل ہیں، تو تقریباً 31 کتابیں ہیں۔ تو الحمدللہ اب کچھ وہ ہیں جن کی میں نے تحقیقات کی لیکن چھپی نہیں ہیں، وہ پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، کچھ تراجم کیے ہیں وہ بھی کافی سارے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین کے ساتھ لگن، ذوق اور دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ یونیورسٹیوں کے لوگ بھی تھیسس لکھنے کے لیے جب کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کئی ججز بھی میرے پاس بعض اوقات ڈسکس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، وکلاء بھی آ جاتے ہیں۔ تو میری لائبریری میں کوئی رتب و یابس نہیں ہے، یعنی جتنی بھی یہ کتابیں ہیں نا سب منتخب شدہ اور جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اصول حدیث ہے نا، تو اصول حدیث میں خطیب بغدادی کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور یہ اب یہ اوپر یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں، الکفایہ، موضع و اہم الجمع والتفریق، یہ جتنی لائن پوری ہے نا یہ ساری خطیب بغدادی کی کتب ہیں۔ مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں تدریب الراوی، یہ اس کی شروحات، شرح نخبۃ الفکر، یہ ساری لائن اس کی شروحات ہیں، الفیہ عراقی اور اس کی شروحات ہیں، یعنی کہ جو بیسک بنیادی کتب ہے نا جو مرجع سمجھی جاتی ہیں الحمدللہ ہمارے مکتبے میں ہیں۔ اور کوئی نئی کتاب آ جائے مارکیٹ میں اور مجھے پتہ لگ جائے تو میں اتنی دیر سمجھو بیمار رہتا ہوں جب تک وہ میرے مکتبے میں پہنچ نہیں جاتی۔ تو بڑی بڑی نادر کتب الحمدللہ میرے پاس ہیں، کچھ قلمی نسخے بھی ہیں جو ہاتھ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس اس مکتبے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے بھی حصول میں نے بڑی تگ و دو کی ہے۔ اردو کتابیں خاص طور پہ اردو ادب کے لیے نا، شعراء کی کتابیں، ناولز بھی جو سنجیدہ قسم کے ہیں وہ بہت فائدہ دیتے ہیں۔ ایک عالم کو اردو لکھنے کے لیے اچھی خاصی جو ہے نا اردو آنی چاہیے، اور اردو ادب کے لیے پھر زیادہ جو شعراء کا کلام ہوتا ہے نا اس میں بڑی فصیح زبان ہوتی ہے۔ عربی بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو متنبی، حماسہ، مقامات کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ شعراء کی جو کتابیں ہیں تو اس میں عربی ادب بہت ہوتا ہے۔ تو ہر زبان کا ادب سیکھنے کے لیے اس کی شاعری جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ناول بھی اس زبان میں جو وہ پڑھنے چاہیے۔ ہمارے پاس اس کا بھی ایک پورا رینک جو ہے ناول کے اوپر، اور تاریخی کتب جو ہیں اردو ادب جن میں بہت زیادہ موجود ہے۔